بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر ظالم تھا، روز نئی لڑکی اپنے ساتھ لے کر آتا، لیکن حیرت مجھے تب ہوتی جب اسے اپنی پاگل بہن کے کمرے میں بند کر دیا کرتا۔ جب صبح وہ لڑکی باہر نکلتی تو روتے ہوئے لنگڑاتی ہوئی چلی جاتی۔ آج شوہر پریشان تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا تو بولا کہ آج کوئی لڑکی نہیں ملی، بہن کے کمرے میں کس کو بھیجوں؟ لیکن اچانک شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ آج تو رات میری بہن کے پاس رہے گی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ شوہر کو منع کیا پر وہ نہ مانا اور اندر بند کر دیا۔ میں وہیں کونے میں بیٹھ گئی اور تب نکلی جب یادیں اچھی ہوں یا بری، دونوں صورتوں میں ہمیں تکلیف دیتی ہیں اور ہماری آنکھوں کو نم کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، میرے 2 بھائی تھے، دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری اماں ابا کی وفات کچھ سال پہلے ہو چکی تھی اور میں بہت حساس تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیا کرتی تھی۔ پھر میری زندگی نے میرا ایسے امتحان آیا جب نہ جانے میں مضبوط بن گئی یا پتھر ہو گئی۔ مجھے رونا نہیں آیا، یا شاید میرا دل روتا ہے، آنکھیں اب میرا ساتھ نہیں دیا کرتی۔ میرا بھائی سعد وہ بہت نیک اور اچھے دل کا انسان تھا جس نے ابا اماں کے چلے جانے کے بعد ہمارا بہت خیال رکھا تھا، اور سعد بھائی نے میری شادی اپنے دوست ریحان سے کر دی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا شخص ہے، اس نے بھی اپنی زندگی میں بہت برا وقت دیکھا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، کیونکہ ٹوٹا ہوا انسان کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا جب بعد میں پتہ چلا کہ میرا شوہر ریحان ظالم ہے، روز نئی لڑکی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن حیرت مجھے تب ہوتی جب اسے اپنی پاگل بہن کے کمرے میں بند کر دیا کرتا۔ جب صبح وہ لڑکی باہر نکلتی تو روتے ہوئے لنگڑاتی ہوئی چلی جاتی۔ آج شوہر پریشان تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا تو بولا کہ آج کوئی لڑکی نہیں ملی، بہن کے کمرے میں کس کو بھیجوں؟ لیکن اچانک شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ آج تو رات میری بہن کے پاس رہے گی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ شوہر کو منع کیا پر وہ نہ مانا اور مجھے اندر بند کر دیا۔ میں وہیں کونے میں بیٹھ گئی تب نکلی جب میری نند ہنستے ہوئے میری طرف بڑھ رہی تھی، پر اس کی آواز عجیب سی اور اچانک وہ جانور کی طرح دھاڑنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت عجیب ہونے لگی۔ میرا شوہر بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ تم ٹھیک ہو، چلو یہاں سے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، مجھے پہلے بتائیں، اور پھر میرے شوہر نے مجھے اپنی بہن کے بارے میں بتایا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اماں کو بہت خواہش تھی ان کی مزید اولاد ہو، اور جب میں 7 سال کا ہوا تب ہمارے گھر ننھی سی گڑیا آئی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا، اس کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتا، پر اماں ابا سے کہتی ہیں آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب تو اپنے کاموں کو چھوڑ دو، اب تو کسی کی بیٹی کی زندگی برباد مت کیا کرو۔ میرا باپ ایک پیر تھا جو ہر جائز اور ناجائز کام پیسے کے لیے کیا کرتا۔ اس کے پاس ایسے بہت سے لوگ آتے جو لڑکیوں کو اپنی محبت میں گرفتار کرتے، پھر ان کا فائدہ اٹھاتے، کچھ زبردستی لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرتے اور کوئی شادی شدہ لڑکی کو طلاق دلوا دیتا۔ اماں بہت کہتی کہ آپ کے گھر بیٹی نہیں ہے، اس وجہ سے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، آپ کو ناجائز کام کرنے نہیں چاہیے۔ تو ابا کہتے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے علاج کرنا، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا، چاہے اس کے پاس کیسا بھی شخص آئے وہ اس کا علاج کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پروفیشن ہوتا ہے، اس نے پیسہ تو کمانا ہے، اور میرا بھی یہی کام ہے، مجھے بھی یہ سب کرنا ہے۔ میں اپنے کام کو تمہارے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب میری بہن پیدا ہوئی تب بھی ابا اپنے کاموں میں رہا کرتے، اور میری بہن کہتی کہ مجھے بھی ابا کی طرح بننا ہے۔ اماں کہتی شرم کرو، تم لڑکی ہو، ڈرا کرو اپنے رب سے اور دعا کرو کہ تمہارا باپ یہ کام چھوڑ دے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں کسی کی آہیں ہمارے گھر کو برباد نہ کرتے۔ اور جب ابا کی عمر ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا میرے کام کو سنبھالے گا، پر میں اپنی ماں کی طرح اس کام کو برا سمجھتا تھا۔ میں نے صاف ابا کو منع کر دیا۔ ابا نے کہا کاش میں تمہیں اپنے جادو کے ذریعے قابو کر سکتا، تو ماں بیٹے کی زبان کو بند کر سکتا، پر افسوس ایک کامل اپنے گھر والوں پر جادو نہیں کر سکتا۔ اماں نے ابا سے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے اللہ سے، یا تمہیں موت بھول چکی ہے؟ مت کرو اتنا ظلم لوگوں پر، اگر تمہیں کام کرنا ہے تو جائز کرو، پر کبھی ناجائز کام تو مت کرو۔ تو ابا کہتے کہ تیرے باپ نے خود تمہارا رشتہ بھیج دیا تھا، تب ان کو پتا تھا کہ میں کیا کام کرتا ہوں، اور تمہیں بھی تب کوئی اعتراض تو نہیں تھا۔ اب جب اولاد ہوگی، بیٹی پیدا ہو گئی، تو تمہیں اللہ کا ڈر ستانے لگا ہے۔ اور ایسے ہر روز ابا اور اماں کی بحث روز کا معمول بن چکی تھی، اور یہ سچ تھا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اماں کو دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ ابا کو بہت سمجھاتی تھی، پر کچھ لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ میں اچھے کالج میں پڑھ رہا تھا، ہمارے پاس بہت پیسہ تھا، محلے والے ابا سے بہت ڈرتے تھے، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔
سب کو لگتا اگر انہوں نے ابا سے کچھ کہہ دیا تو کہیں ابا ان پر جنات ہی نہ چھوڑ دیں، اور ہمارے رشتہ دار وہ بھی کم ہی گھر آیا کرتے تھے، اور میرے ننیال میں صرف ایک خالہ تھیں جو ابا سے کچھ سال پہلے لڑائی کے بعد دوبارہ گھر نہیں آئی تھی۔ میں اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ مجھے اپنی خالہ کی بیٹی ناہید بہت اچھی لگتی تھی، اور ابا سے اس کا رشتہ مانگنے کو کہا تو ابا نے کہا کہ تمہاری خالہ کے پاس ہے کیا، وہ تو اتنی سی بات سے مجھ سے ناراض ہوگی کہ میں اس کے سسرال والوں کو ٹھکانے نہیں لگایا۔ اس کی ساس اور نندے بہت تنگ کرتی تھی، پر مجھ پر ان لوگوں کا ایک احسان تھا، اس کے سسر نے میری کبھی بہت مدد کی تھی، اور اس بات کو تمہاری خالہ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ میں ایک عامل ضرور ہوں، غلط سے ہی کام کرتا ہوں، پر مجھے انسانوں کی اچھی اور برے کی پہچان ہے۔ میرا واسطہ ہر روز کئی قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے، اور میں جانتا ہوں تمہاری خالہ آرام سے بیٹھنے والی عورت نہیں ہے، بلکہ وہ کتنے عاملوں کے پاس جاتی رہی ہیں۔ میں نے اس کی دال گلے نہیں دی، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں ایسی عورت کی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے مانگوں جو کسی کا احسان بھی یاد نہیں رکھتی، جو بجائے اپنے سسرال والوں کا دل جیتنے کے ان کو تباہ کرتی رہی۔ وہ کل کو ہمارے ساتھ کیا کریں گے، یہ سوچا ہے تم لوگوں نے؟ اور تمہاری ماں تو ہے ہی صدا کی بے وقوف، اس کو کیا پتا کہ آج کی دنیا کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اب کوئی سگا رشتہ بھی بغیر مطلب کے گھر آ کر حال چال نہیں پوچھا کرتا، اور تم کہتی ہو کہ خالہ بہت اچھی ہیں، وہ صرف ایک میٹھی چھری ہے جو کسی کو بھی ڈس لے گی۔ مجھے ابا کی باتیں سن کر افسوس ہوا تھا، میں نے تو کبھی خالہ کو ایسی کوئی بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور خالہ کو اماں نے کہہ دیا ابا نہیں مان رہے تو خالہ نے اپنی بیٹی ناہید کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، میری پہلی محبت تھی۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابا کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، دل ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، اب تو جادو سے ہر کام ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسکول میں سب لڑکیاں مجھ سے بڑا خوف کھاتی ہیں جب میں انہیں جنات اور جادو کی جھوٹی کہانیاں سناتی ہوں۔ مجھے تو سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو میری محبت میرے نصیب میں نہیں تو اس کے لیے میں کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے دکھ بہت تھا اپنی محبت کے دور جانے کا، پر میں تب سنبھل گیا تھا جب پتہ چلا کہ ناہید خود مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو بس لحاظ کرتی تھی، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی بلکہ وہ تو نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کو لگتا تھا اس کا باپ میرے ابا کی وجہ سے مرا ہے اور میرا باپ ان پر جادو کرتا ہے۔ جو باتیں بچپن سے خالہ نے اس کے دماغ میں ڈالی تھیں وہ اس کے دماغ پر نقش ہو چکی تھی، اور اگر مجھ سے شادی کر بھی لیتی تو شاید وہ کبھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ میں کالج کی پڑھائی کو درمیان میں چھوڑ دیا تھا اور ایک دوست کے ساتھ کاروبار کرنے لگا جو اچھا چلنے لگا تھا، پر میں دیکھ رہا تھا کہ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے کہتے کہ میں ان سے ان کا علم لے لوں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا علم ضائع ہو جائے۔ اب ابا کو اپنے مرنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بہت بڑے عامل جادوگر تھے، میری بہن کی عمر 22 سال کی تھی۔ اماں میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، پر میں اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولا تھا، چاہے جو بھی تھا میں نے تو محبت کی تھی اس لڑکی سے۔ اور پھر ایک دن میں اپنے شہر سے باہر تھا جب پیچھے سے ابا کا انتقال ہو گیا، اور مجھے خبر ملی تو گھر پہنچا، سب اپنے رونے دھونے میں مصروف تھے، پر میری بہن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ اتنی منتوں مرادوں کے بعد بیٹی مانگی تھی، پر میرے رب نے اس کے باپ کے گناہوں کی سزا ہمیں دے دی۔ تمہارا باپ جاتے وقت اپنا علم اپنی بیٹی کو دے چکا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کا باپ مر چکا ہے، بلکہ وہ سب کام سمجھ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو یہ سب کچھ پہلے پتہ ہو، وہ کبھی ایسی نہیں تھی، یا شاید میں ہی اپنی بیٹی کو پہچان نہیں سکی تھی۔ میں نے اسے جنم دیا ویسے کب تھی؟ اماں میرے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ابا کے جنازے کے بعد میں اپنی بہن کے پاس گیا جو محلے سے باہر ابا کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ گڑیا، تم نے ہمیشہ اپنے بھائی کا کہنا مانا ہے، تمہیں میں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، تم چلو میرے ساتھ، اس سب کو یہیں ختم کر دو، ہمیں نہیں چاہیے یہ سب۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگیں کہ بھائی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا، جو میں اتنی مشکلات سے اس کام کو حاصل کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں؟ میں نے اسے پوچھا کیا مطلب اتنی مشکلوں سے؟ کہنے لگیں کچھ نہیں، ابا مجھے اپنا علم سونپ گئے ہیں، اب میں سب کچھ اپنی مرضی سے کروں گی۔ میں اسے بہت سمجھایا، تم کواری ہو، تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، پر وہ کہتی کہ میں اپنا حصار کر چکی ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، آپ کو مجھے سمجھانے یا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو پہلے دکھ سے نڈھال تھا، اپنی بہن کی باتیں سن کر مزید ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی، اپنے ان ہاتھوں میں پالا تھا، اس کو ساری رات میں جاگا کرتا تھا، اس کے لیے تو اتنا اماں نے نہیں سنبھالا اس کو جتنا میں اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتا تھا۔ پر میں ابا کے جانے کے بعد دیکھ رہا تھا کہ اماں بھی کچھ ڈری سی رہتی ہیں۔ میں کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تو کہتی کچھ نہیں، پر وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔
پر محلے کے لوگ بتاتے ہیں کہ ابا کی قبر اندر کو گر چکی ہے، اس سے روز آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ میں تڑپ اٹھا تھا۔ اماں کہتی، دیکھا دنیا کے لیے عبرت بن رہا ہے تمہارا باپ۔ اور پھر میں ابا کے سال و ثواب کے لیے مدرسے کے بچوں کو پڑھائی کروانے لگا، اور میں نے اماں کو کہا کہ بہن بھی ابا جیسے نکلی، ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے اس گھر میں خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ تو اماں نے گھبرا کر کہا کہ ہاں ہاں بیٹا چلو آج اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اماں مجھ سے چھپ چھپ کر روتی تھی، کہتی کہ سنا تھا کہ بیٹے شیطان کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، پر میری کوکھ سے جنم لی ہوئی بیٹی شیطان بن چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بہن بھی جادو ٹونے کرنے لگی ہے، اس لیے اماں ایسے کہتی ہیں۔ اور جب اماں کی عدت پوری ہوئی تو اماں نے بہن کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں، تو بہن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مان جائے گی، اپنا کام چھوڑ دے گی۔ وہ نادان تھی، جس رستے کو اس نے اپنایا تھا وہ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ وہ مجھے میری بہن لگتی ہی نہیں تھی، وہ تو بہت معصوم ہوتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس کو اس کام کی لت لگ گئی کہ وہ کہتی کہ مجھے ابا کے کام کو بہت آگے لے کر جانا ہے۔ اور اس دن ناہید میری خالہ کی بیٹی روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور میں حیران بھی تھا اور خوش بھی، اور میری بہن کھڑی مسکرا رہی تھی، اور مجھے اپنی بہن پر شک ہوا۔ میں خاموش رہا اور ناہید کو اس کے گھر واپس بھیج دیا، اور میں اپنی ماں کو لے کے شہر اپنے گھر میں آ گیا۔ وہ میرا گھر تھا جس کی ایک ایک اینٹ حلال کے پیسوں کی تھی۔ وہ گھر چھوٹا ضرور تھا پر میرا اپنا تھا۔ ہمیں اس محلے سے آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ میری بہن ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اماں کہتی اس کو وہیں رہنے دو، اس کو کبھی اس گھر میں آنے کا مت کہنا، ورنہ وہ ہمیں بھی مار دے گی۔ میں نے کہا کہ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، وہ بھلا ہمیں کیوں نقصان پہنچائے گی؟ تو اماں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ، جس لڑکی نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا وہ ہم دونوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور تب ناہید کا فون آیا اور اماں کی بات درمیان میں رہ گئی۔ اور ناہید نے کہا کہ کچھ دنوں میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ چاہتی ہے کہ میں جلد از جلد اسے نکاح کر لوں۔ تو میں نے اس سے مہلت مانگی۔ تب میں ناہید کو پسند نہیں کرتا تھا، تب میرے دل میں کسی اور کی محبت کا بسیرا تھا، جس کو میں نے اپنی دوست سعد کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی ایسے دل میں بسی کہ دل نے چاہا کہ اس کو اپنے رب سے مانگ لوں، اور پھر تم میرے نصیب میں لکھ دی گئی، ہماری منگنی ہوگی۔ اور جس دن ہماری منگنی ہوئی اس سے کچھ دن پہلے ناہید نے خودکشی کر لی۔ میں اسے بات کرنا چاہتا تھا، وہ واپس چلی جائے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اس نے بس ایک طلاق دی تھی، ناہید اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور خالہ کہتی کہ تم لوگوں کی وجہ سے میری بیٹی مر گئی، وہ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ میں اپنی بہن کے پاس گیا، اس سے بات کرنے پر وہ بہت خاموش نظر آتی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بھائی میں یہ سب چھوڑ دینا چاہتی ہوں، اور مجھے بہت حیرت ہوئی اور خوشی بھی کہ آخر اتنے سالوں بعد چلو میری بہن نے سوچا تو صحیح سب چھوڑنے کا۔ تو میں نے کہا کہ چھوڑ دو، ہم کسی اور عامل کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اور تم اپنا علم اسے دے دو۔ کہنے لگیں بھائی میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ چاہتے ہیں، پر آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میری شادی وہیں کریں گے جہاں میں کہوں گی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ میری بہن ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی، پر میں اس لڑکے کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، اور جب میں اسے لے کے گھر آیا تو اماں نے میری بہن کو معاف نہیں کیا۔ اماں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے شوہر کا قتل کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران ہوا۔ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اماں نے کہا کہ اس نے تمہارے باپ سے علم لینے کی خاطر ایسی دوائی دیتی رہی اسے، جس سے وہ اندر ہی اندر ختم ہوتے گئے، اور جس دن تمہارے باپ نے اس کو علم دیا اس دن اس نے خود سچائی بتائی، اور تمہارے باپ نے کہا کہ میں سب کچھ جانتا تھا، پر مجھے کسی کی آہ لگی تھی جو بیٹی کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا۔ وہ جو کرتی گئی میں اسے اس کی محبت سمجھتا رہا، اور جان نہیں سکا کہ وہ تو اپنے باپ کے لیے ایک سزا ہے۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت بھی ہونے لگی تھی اور اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم فی الحال واپس چلی جاؤ، تم نے ابا کا قتل کیا، مجھے یقین نہیں آتا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میری بہن بہت معصوم ہے، اور وہ روتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، اور اگلی صبح مجھے اماں کا مردہ وجود گھر سے ملا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اگر وقت پر لے آتے تو شاید ان کی جان بچ جاتی، اور میری بہن روتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اور اپنی بہن کو اپنے پاس رکھ لیا، پر وہ جان بوجھ کر کمرے میں میرے ساتھ آئی تھی۔ جس کو وہ پسند کرتی تھی وہ تمہارا بھائی سعد تھا، وہ اس پر عملیات کر رہی تھی، اور یہ بات بہت دیر سے جانی، اور جب میری بہن نے اس کو پانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی عمل نہیں چلا تو وہ واپس لوٹ گئی، اور 7 دن پرانے کنویں کے اندر بیٹھ کر چلہ کاٹنے لگی، اور اس نے ایک جن کے مکر و فریب میں آ کر اس سے تعلقات بنا لیے، پر چلے کے دوران نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس کا عمل اس پر الٹ ہو گیا، اور اس جنزاد نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ بس اپنی محبت کو پانا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ ہر ناجائز کام کرتی گئی۔ جس کنویں کو لوگ دن کے اجالے میں دیکھنے سے بھی ڈرا کرتے ہیں وہ اس کے اندر جاتی تھی۔ اب جب میں ہر عامل کے پاس اس کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ جس جن کو اس نے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت طاقتور جن ہے،
اگر ہم نے علاج کرنے کی کوشش بھی کی تو اس لڑکی کی جان جا سکتی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، یہ جیسے جیسے کہتی ہے ویسے ویسے کرتے جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ تمہاری بہن کو کس نے کہا تھا کہ سب کاموں کو ادھورا چھوڑ کر اس لڑکے پر ہاتھ ڈالے جو بہت نیک لڑکا ہے، جو کسی بزرگ کی دعا کے زیر اثر ہے؟ وہ اسے خود سے محبت تو کر سکتا ہے پر کبھی اس لڑکی کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ میں اس عامل کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس گیا، جس نے عامل کا بتایا وہیں گیا، پر کسی نے کہا کہ بس ایک حل ہے، اپنی بہن کو مار دو، اگر مار دو گے تو اس کے ساتھ یہ جنزاد بھی اس کی جان چھوڑ دے گا، کیونکہ اس لڑکی نے جنزاد سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور مجھے کوئی کچھ بتاتا اور کوئی کچھ، لیکن سب کی بات ایک مشترک تھی، وہ یہ کہ اپنی بہن کو مار دو۔ اور میں اپنی بہن کو گھر لے آیا، اور انہی دنوں تمہارا بھائی تمہاری شادی کی بات کرنے لگا۔ وہ اس گھر میں آیا تھا جس کو دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہونے لگی تھی، پر جنزاد کے قبضے کی وجہ سے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ میں سوچتا اس میں تم لوگوں کا کیا قصور ہے، یہ سب تو میرے باپ نے شروع کیا تھا۔ میری ماں کتنا روکتی تھی اس کام سے، سوائے ذلت اور رسوائی کے اپنے رب کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جاتا میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، تو کبھی شادی نہ کرتے۔ پر ساتھ میرا دوست تھا، مجھے اس سے دوستی نبھانی تھی۔ اماں کی موت کو سبب بنا کر میں نے سادگی سے نکاح کرنا چاہا اور ہماری شادی ہوگی۔ پر وہ جنزاد ہر روز مجھے پریشان کرتا، وہ کہتا کہ تمہاری بہن کو مار دوں گا اگر مجھے کوئی لڑکی نہ لا کرتی۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی، میں اس کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے تمہیں کچھ بتائے بغیر میں غریب گھر کی لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیتا اور پھر بہانے سے اس گھر میں لے آتا اور اپنی بہن کے کمرے میں بند کر دیتا۔ میں جانتا ہوں میں ایک لڑکی اپنی بہن کی جان بچانے کی خاطر باقی سب کی جان خطرے میں ڈال دیا کرتا، اور وہ جنزاد اگلی رات نئی لڑکی مانگتا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ میرا بہت دل کرتا میں خود اپنی بہن کو مار دوں، پر اس کا روتا چہرہ میرے آگے آ جاتا۔ وہ وقت یاد آ جاتا جب اس نے پہلی بار میرے ہاتھ کی انگلی کو پکڑا تھا، پر میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکا۔ اور آج جب تمہیں بھیجنے کے بعد کمرے میں تمہاری رپورٹس دیکھیں تو پتہ چلا تم ماں بننے والی ہو، میرے بچے کی ماں، اور میں باپ بننے والا ہوں۔ اس لیے بھاگتا ہوا آیا تھا اور اپنی اولاد کی خاطر اتنا بے بس ہو گیا کہ اپنی بہن کو مارنے لگا تھا، پر میرے آنے سے پہلے وہ مر چکی تھی، جس کا حل کسی نے نہیں بتایا۔ وہ کام میری خالہ نے کر دیا تھا، انہوں نے پرانے گھر کو آگ لگا دی تھی اور میری بہن کے کمرے میں ہر چیز کو آگ لگا دی تھی، اور تب پتہ چلا کہ میری بہن جو تعویذ بنا کر جلاتی تھی وہ اسی کمرے میں تھے، ان کا اثر الٹ ہو گیا تھا جو پرانے گھر میں تھے، اور ان کے جلنے کی وجہ سے میری بہن کی جان بھی چلی گئی۔ اس کو تو رہائی مل گئی، خالہ تو اپنی بیٹی کے چلے جانے کے بعد نیم پاگل ہو گئی۔ انہوں نے غصے میں سب کیا تھا، پر کون جانتا تھا یہ سب کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا شوہر سب کچھ بتا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، اور میں ابھی تک پاس پڑی اپنی نند کی لاش کو دیکھ رہی تھی، جس کی لاش کالی ہوتی جا رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی۔ میرا بھائی ساتھ وہ دروازے میں کھڑا سب کچھ سن چکا تھا، اور میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی اکلوتی بہن تمہیں سونپی، مجھے لگا کہ میری لاڈلی بہن تمہارے ساتھ خوش رہے گی، پر میں کیا جانتا تھا کہ تم تو ایک شیطان ہو۔ میں ایک پل کے لیے بھی اپنی بہن کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتا، اور میرا شوہر ہوتا رہ گیا، اور میں اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی، اور میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ میرے سامنے جو کچھ ہوا اس سب کو میں برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میرا بچہ میرے جینے کا سہارا تھا، میری محبت کی نشانی تھی، پر ہم کبھی اپنے نصیب کو نہیں بدل سکتے۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق بھیج دی تھی، اس نے ایک بار بھی مجھ سے معافی نہیں مانگی، خود سے سب فیصلے کر لیے، اور میرا بھائی کہتا اچھا ہوا اس نے خود تمہیں طلاق بھیج دی۔ مجھے تو اس کے وجود سے، اس کے نام سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے جس طرح دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کی، وہ تو اس سے بڑی سزا کا مستحق ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر والے کہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، پر مجھے اب کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ عورت کی محبت ایک جھیل کی طرح ہوتی ہے جو ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ میں اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، میرے لیے سب میرے بچے ہیں، جن کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں اگر میرا بچہ آج زندہ ہوتا تو انہی بچوں کی طرح وہ بھی میرے سامنے کھیل رہا ہوتا۔ پر زندگی میں کبھی کبھی سب کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، جیسے میری ذات ادھوری رہ گئی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔